إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، علوم قرآن میں یا اصول تفسیر میں جو دروس چل رہے تھے تو اس کے پہلے والے درس میں بات یہ آئی تھی کہ اب درس اسباب نزول کے بارے میں ہوگا یا سبب نزول کے بارے میں. تو یہ درس شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے درس میں کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نازل فرمایا ہے؟ قرآن کے نازل کرنے کا سبب، اتارنے کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب ہم نے آپ کے پاس نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچیں اس کے بارے میں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. تو قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے گائیڈ لائن جسے آج کے زمان میں کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا بیان آیا ہوا ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام نازل فرمایا. اب بندوں کی ہدایت کے لیے جب جس انداز سے ضرورت تھی بندوں کی ہدایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لحاظ سے قرآن کو نازل بھی فرمایا ہے. تو قرآن کے نازل کرنے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کی مصحف جو ہم پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، اس کی ترتیب الگ ہے. قرآن اسی ترتیب سے نازل نہیں کیا گیا ہے، قرآن کے نازل کرنے کی ترتیب الگ رہی ہے، اور جس میں اس بات کا زیادہ لحاظ رہا کہ بندوں کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ پورا قرآن بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کے لیے، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کی ضرورت کے لیے، پورے انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اسی لحاظ سے، اسی ترتیب سے نازل فرمایا. ورنہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس کو پہلے نازل نہیں کیا گیا. صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق، جیسا کہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، پہلے سورہ فاتحہ نہیں بلکہ سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں پہلے نازل کی گئیں، جس میں اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، کیونکہ یہ پہلی ضرورت تھی لوگوں کو علم سیکھنے اور لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کی دعوت دینا. اس کی پہلے ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے نازل فرمایا. تو قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور جس ترتیب سے موجود ہے، اس ترتیب سے قرآن کو نازل نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کی اس سے ہدایت ہو، بندوں کی رہنمائی ہو، یا بندوں کے لیے ان کو کس راستے پہ چلنا ہے، صحیح راستہ ان کے لیے کیا ہے، یہ راستہ ان کو بتانا، اس کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے. تو جب جیسے مناسبت تھی اس لحاظ سے اس کو نازل کیا گیا. تو یہیں سے یہ چیز بھی آ جاتی ہے
کہ اس زمانے میں کچھ قصے پیش آئے، کچھ قصے، کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق کوئی آیت نازل فرما دی۔ کبھی کسی صحابی کو کسی مسئلے میں کوئی پریشانی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لحاظ سے، ان کی پریشانی کے لحاظ سے، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا تو اس کے جواب میں قرآن سے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو یہ چیزیں، یعنی کسی خاص واقعے کے بعد قرآن کا کوئی حصہ نازل ہونا، یا کسی خاص سوال کے بعد قرآن کا کوئی حصہ اترنا، اسی کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پورے قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کے بعد ہی نازل فرمایا، نہیں، پورا قرآن تو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو جیسی ترتیب تھی نازل کرنے کے لحاظ سے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کی بعض آیتیں، قرآن کی بعض جگہوں پر بعض اس کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مناسبت سے نازل فرمائی ہیں، اسی مناسبت کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ اس کو آج کی زبان میں کہنا ہو تو بہت واضح لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اسی کو سبب نزول کہا جاتا ہے کسی بھی آیت کے۔ اور میں نے کہا یہ پورے قرآن سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یعنی پورا قرآن ایسے ہی نازل ہوا کہ کوئی واقعہ پیش آیا تب نازل ہوا، ایسا نہیں ہے۔ پورا قرآن ایسے نہیں نازل کیا گیا، لیکن قرآن کی بعض آیتیں ایسی ضرور ہیں جو کسی خاص واقعے کے بعد یا کسی خاص شخص کے بارے میں نازل کی گئی ہیں، انہی کو سبب نزول کا، اسی کو سبب نزول، یعنی وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے جس کی وجہ سے اس آیت کو نازل کیا گیا، تو اسی وجہ سے اس کے جاننے کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم بیک گراؤنڈ جانتے ہیں تو سمجھنے میں ہم کو آسانی ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز میں جب اس کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کبھی کسی زمانے میں شاعر لوگ جب شاعری، آج کل ذرا کم ہو گیا ہے معاملہ یہ، پہلے شاعری بہت ہوتی تھی، تو شاعر لوگ جب شعر کہتے تھے تو ان کے شعر کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا تھا کسی خاص، اس کو اردو میں پس منظر کہتے ہیں، یا عربی میں اس کو جو ہے سبب نزول کہا جاتا ہے یا شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو کسی خاص بیک گراؤنڈ میں وہ بات ہوتی تھی، جب تک وہ سامنے نہیں رکھیں گے وہ شعر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کو بیک گراؤنڈ کے بغیر وہ شعر سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے ہی قرآن کی آیتیں بھی جس کے بارے میں کوئی خاص سبب ہے اس کے نازل ہونے کا، تو وہ جب تک وہ سبب نہ معلوم ہو تو پھر وہ آیت بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو علامہ اقبال ایک بڑے مشہور ہندوستان کے اردو کے شاعر ہیں، اقبال نام ہے ان کا، اور یعنی شاعری تو بہت کی ہے انہوں نے، اور ان کے یہاں ان کے عقائد اور بہت ساری چیزیں تھیں ان کے یہاں بھی، اور کہیں تصوف بھی تھا اور کہیں اس کے خلاف بھی بولتے تھے، تو ہر طرح سے بولتے تھے، کہیں کہیں بالکل کفریہ قسم کی باتیں بھی ہیں جو آدمی صحیح طریقے سے اگر اپنے پورے حواس کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ بول رہا ہے تو یہ کہنے والا کہہ دے گا یہ تو کافر ہے۔ تو اس طرح کے اشعار بھی ہیں ان کے، تو اس میں سے ایک شعر میں بتاتا ہوں آپ کو ان کا، کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اس میں کچھ فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اردو کا یہ شعر، لیکن الفاظ فارسی کے زیادہ ہیں۔ جس کھیت سے دہقاں کہتے ہیں کسان کو، کھیت تو آپ جانتے ہیں یہ کھیتی جو کھیت کی، تو کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو، یعنی اس کسان کو جو کھیتی کر رہا ہے، وہ کھیتی کرنے کے باوجود بھی اس کو روزی نہیں ملتی ہے، اس کو روٹی نہیں ملتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کھیتی وہ کر رہا ہے کوئی اور اڑا کے لے جا رہا ہے، تو اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو، خوشے گندم، گندم کہتے ہیں گیہوں کو، ویٹ، یہ فارسی لفظ ہے گندم اس کو بولتے ہیں، اور خوشہ کہتے ہیں اس کی بالی، جو سنبلہ لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جس میں یہ گیہوں کے دانے آتے ہیں، اس کو جو بالی ہوتی اس کو خوشہ کہتے ہیں۔
تو کہا کہ اس کھیت کے جتنی بھی بالیاں ہیں گیہوں کی سب کو کیا کرو؟ جلا دو۔ جس کھیت سے کھیتی کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو روٹی نہیں ملتی، تو اس کھیت کا فائدہ کیا، اس کو جلا دو۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو ایسے پڑھے گا تو کیا سمجھے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ انہوں نے یہ بات کب کہی ہے؟ وہ انگریزوں کا دور تھا اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے یہ بات کہی تھی، انگریزوں کے خلاف یہ بات کہی تھی۔ اور دہقاں سے مراد ان کی یہاں پر کسان نہیں ہے بلکہ ہندوستانی ہیں۔ تو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوتی ہیں کہ اس سے کیا مطلب لیا ہے؟ جب اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ معلوم رہتا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لکھی تھی یہ نظم پوری، ان کے خلاف بات کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خود اپنے ملک کے جس حصے سے بھی، جس چیز سے بھی ہمارا اپنا کوئی فائدہ نہیں، اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یا انگریز اٹھا رہا ہے، اس سب کو کیا کرو؟ جلا دو۔ ان کے خلاف جو ہے ایک طرح سے انہوں نے کافی اپنے اشعار کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف انہوں نے نظمیں کہی تھیں، تو یہ اس میں سے ایک حصہ ہے اس کا۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جب بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی سبب نزول کا بھی معاملہ ہے۔ تو سبب نزول کسے کہتے ہیں، اس کی جو ہے ایک مثال پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں سبب نزول کے تعلق سے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی یہ آیت ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جہنم کی آگ سے ڈرائیے، ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا اپنے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، یعنی آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، میں 214 نمبر کی۔ تو صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں بہت آپ نے پڑھا گا، ویسے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ صفا کی پہاڑی پر۔ صفا کی پہاڑی پر آپ جگہ گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے آواز لگائی یا صباحہ کر کے۔ اس زمانے میں یا صباحہ کہہ کر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ مطلب آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر ہم کہیں تو جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں جگہ جگہ پوسٹر وغیرہ، یہ سب چیزیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ ایک بیان ہے، ایک تقریر ہے، سب لوگ اکٹھا ہوں، اس کے لیے پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اونچی جگہ پر چڑھ کر کے کیا بولتے تھے؟ یا صباحا، تو لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے کہا یا صباحا، تو لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اجتماع الناس، یعنی روایت میں آتا ہے اجتماع الناس، لوگ اس میں اکٹھا ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جو بھی آپ کے قریبی رشتہ دار وغیرہ مکے میں وہی لوگ رہتے تھے، سب اکٹھا ہوئے، تو آپ نے کہا میں اس پہاڑی پر ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف گھوڑے پر سوار ایک فوج، ایک آرمی تم پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، تو کیا تم میری بات کو صحیح مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ نہیں آزمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا
نہیں ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں اس لیے ہم آپ کو سچ مانیں گے۔ یہ انہوں نے بات کہہ دی۔ تب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم کو سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، قیامت کے پہلے سخت عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی۔ اس کے بعد جب دین کی دعوت دی تب ابو لہب بھی وہاں موجود تھا۔ فقال ابو لہب تبا لک الہذا جمعتنا، تو ابو لہب نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، تمہاری بربادی ہو، تبا لک، کیا تم نے اس کے لیے ہم کو یہاں جمع کر رکھا تھا کہ تم ہم کو دین کی نئے دین کی دعوت دو گے؟ غصہ ہوا ابو لہب نے یہ بات کہی تو اس میں یہ بات ہے فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، یہ اس کے اندر کہا گیا۔ تو یہ تبت یدا ابی لہب وتب جو کہا گیا، یہ اصل کیا ہے کہ ابو لہب نے یہی لفظ استعمال کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، تو اس نے یہی کہا تھا کہ تبا لک لہذا جمعتنا۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی یا قرآن کی یہ سورہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس کے بعد کہا سیصلی نارا ذات لہب۔ قرآن میں عام طریقے سے اس زمانے کے کفار مشرکین کا تذکرہ ان کی صفات کے ساتھ ہے لیکن نام کے ساتھ نہیں آتا ہے، یا کنیت کہہ لیجئے، کنیت یا نام یہ سب اسی ایک ہی اس میں آتے ہیں، نیم میں یہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ صرف ابو لہب کا تذکرہ اس کے نام کے ساتھ ہے، اور زید بن حارثہ جو صحابی ہیں ان کا تذکرہ بھی ان کے نام کے ساتھ ہے۔ کچھ جو ہے فضیلتیں ہوتی ہیں اور کچھ فضیحتیں ہوتی ہیں، عربی میں کہتے ہیں اس کو، رسوائی کی باتیں۔ تو ابو لہب کے لیے رسوائی کی اتنی بڑی بات ہو گئی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی کنیت کے ساتھ یہ پوری جو ہے سورہ نازل فرمائی، اور اسی موقع پر نازل فرمائی تھی۔ تو اس سورہ کو سمجھنے میں ہمیں اس حدیث سے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جس میں اس سورہ کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا، اس کا سبب بیان کیا گیا۔ سبب کیا بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لوگوں کو جو ہے جمع کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو اسی ابو لہب نے کیا کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، بلکہ یہ کہیے کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں باقاعدہ یہ بیان بھی ہے کہ یہ ابو لہب کہاں جائے گا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کی وجہ سے ایسے بعض واقعات کو جو ہے پڑھنے کو ملے کہ بعض عربوں میں سے بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے صرف سورہ لہب پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا، سورہ لہب پڑھ کر کے اسلام۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ کہا کہ جب اس کی زندگی میں یہ آیت نازل ہو گئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کا یہی سبب ہے، مکے میں وہ تھا اور یہ آیت نازل ہو گئی جس میں یہ بیان ہے کہ وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو صرف قرآن کو جھٹلانے کے لیے بھی وہ ایمان قبول کر لیا ہوتا، لیکن وہ ایمان نہیں قبول کیا ہے، کفر پر مرا ہے۔ یہ قرآن کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کہتے تھے چاہے وہ دل میں اس کے ایمان نہ رہے، صرف زبان سے ہی صحیح، جیسے مدینے میں اتنے سارے منافقین پیدا ہوئے، زبان سے ہی صحیح، کم سے کم وہ کیا کہہ دیتا؟ ارے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا تھا کہ دیکھو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور میں تو اسلام، اس کو ایک موقع ہاتھ لگ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ قرآن کیا ہے؟
حق ہے۔ قرآن میں جب کہہ دیا گیا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا تو کبھی اس کو ایمان کی توفیق نہیں مل سکتی، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو یہ قرآن اپنی جگہ پر حق ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی دلیل بھی ہے یہ سورہ۔ تو اور یہ سبب نزول کے بارے میں بات جو ہے آپ کے سامنے آئی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، یہ ایک بات ہے جو آپ کے سامنے جو ایک واقعہ ہم نے پیش کیا آپ کو، اسی کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ سبب نزول کے بارے میں اب اس کی ایک تعریف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ویسے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور سمجھانے کی وجہ سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ سبب نزول کہتے کسے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں اس کی جو تعریف ہے وہ تعریف آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ دوں، تو وہ تعریف عربی میں آپ کے سامنے رہے گی۔ والواقع الذي نزل بعد القرآن لسببه او بعد عقوبه، ایسے بھی اس کو بول سکتے ہیں۔ تو سبب نزول کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ واقعہ ہوتا ہے جس کے بعد قرآن کا بعض حصہ نازل ہوا، یا او ما نزل من القرآن بعد السؤال، یا قرآن کا وہ حصہ جو سوال کے بعد نازل ہوا، اس کو سبب نزول، اسی سوال کو سبب نزول کہتے ہیں۔ یہ ہے سبب نزول۔ میں نے ایک مثال پیش کر کے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے واضح کی کہ سبب نزول اور اس کو سبب نزول کو جاننے سے بات کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے، اس کا بھی جو ہے ایک تذکرہ آپ کے سامنے آئے۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں اس کے تعلق سے، سبب نزول کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو بات تھی، یہ شروع کے زمانے کی تھی، جو تبت یدا ابی لہب کی بات ہے، یہ مکے میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ مدینے کے تعلق سے ایک واقعہ یوں پیش آیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں یہ بات جو ہے موجود ہے۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشہور صحابی اوس بن الصامت، یہ میں نے کہا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ ابن ماجہ کی۔ اوس بن الصامت یہ صحابی ہیں، اوس بن الصامت۔ ان کی بیوی بڑی تیز ترار تھی، اور ان کی بیوی جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، نام یاد رکھنے کے لیے وہ لکھ رہا ہوں میں، خولہ بنت ثعلبہ۔ ایک اہم مسئلہ بھی ہے اس واقعے کے اندر، اس کو بھی وہ مسئلہ بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اوس بن الصامت یہ مشہور صحابی
انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے یہ کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر امی، جسے شریعت کے اندر زہار کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ پورا حکم یہ اسی سوال کے بعد آیا ہے، اسی لیے وہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ کو اوس بن صامت نے کیا کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ گویا تم میرے لیے ایسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں حرام ہے۔ جیسے اپنی ماں کے ساتھ کوئی شادی کر کے اپنی ماں کو نہیں رکھ سکتا، ویسے ہی میں تم کو نہیں رکھ سکتا۔ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی سے یہ کہہ دے انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو، تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ اپنی بیوی کے لیے کہہ دے تب بھی بیوی اب کیا ہو گئی، اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ طریقہ تھا دور جاہلیت میں۔ تو یہ اوس بن صامت نے اسلام میں ایسے ہی اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ کر دیا، ایسے ہی کہہ دیا انت علیہ کظہر امی۔ اب ان کی بیوی یہ شکایت لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چاہے گھر میں گئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا، وہ شکایت لے کر کے آئیں، اور شکایت بھی اتنے درد بھرے لفظوں میں کرتی ہیں، میں آپ کو الفاظ پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں، بڑے جو ہے درد بھرے انداز میں وہ شکایت کرتی ہیں۔ دیکھیے وہ کیا ہے، وہی تقول، اس میں یہ ہے کہ وَإِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سن رہی تھی خولہ بنت ثعلبہ کی بات، جو اپنے شوہر کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھیں، یہاں تک بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهِيَ تَقُولُ یا رسول اللہ، یہ کہہ رہی تھیں خولہ بنت ثعلبہ اے اللہ کے رسول، دیکھیے اب یہ الفاظ، اکل شبابی وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَ أَوْ كَبُرَ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي۔ کہا انہوں نے اکل شبابی، میری پوری جوانی کھا گیا یاد۔ وہی میں نے کہا بہت ہی درد بھرے انداز میں انہوں نے بیان کیا، اکل شبابی، یعنی پوری جوانی کا رس یہ آدمی چوس گیا۔ وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، اس کے لیے میں نے اپنے پیٹ کو پھیلایا۔ وہ اپنا جو ہے بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ بات کہہ رہی ہے، اور کہا کہ یہاں حَتَّى إِذَا كَبُرَ سِنِّي یا حَتَّى إِذَا كَبِرَ سِنِّي، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس کو، جب میری عمر زیادہ ہو گئی، میں بڑھاپے کو پہنچ گئی، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، اب بچہ بھی مجھ سے ہونے والا نہیں ہے، ظَاهَرَ مِنِّي، تو مجھ سے زہار کر لیا، یعنی مجھے کیا کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ خولہ بنت ثعلبہ، بڑے ہی درد بھرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کہانی بیان کر رہی ہیں، اور ساتھ میں کہہ رہی ہیں اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ یہ شکایت میں تیرے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہ ساری بات ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار کیے، اس میں آپ نے کوئی بات نہیں کہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں تک کہتی ہیں کہ فما برحت، وہ اپنی جگہ پر ہی تھیں، یہ شکایت کر رہی تھیں، اپنی جگہ پر ہی تھیں، حتی نزل جبریل بہذہ الآیت، کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر کے، جو آیتیں زہار ہیں وہ آیتیں لے کر کے اترے، اور زہار کا یہ حکم نازل کیا گیا۔ اور کیا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ کون سی آیت ہے جو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی؟ دیکھیے یہ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا،
اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت جو ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں جو ہے اسی موقع پر نازل فرمائی تھی۔ یہ سوری پوری کی پوری، یعنی اس میں کئی آیتیں ایک ساتھ جو ہے نازل کی گئی ہیں، اور ایک ہی جو ہے وقت میں یہ ساری چیزیں آئی تھی۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یہیں سے سورہ مجادلہ شروع ہوتی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، المجادلہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، تو 1 نمبر کی آیت، اور کئی آیتیں ہیں جس میں یہ حکم نازل فرمایا گیا۔ اسلام میں یہ بات ختم کر دی، اگر کوئی شخص کسی سے کہہ بھی دے انت علیہ کظہر امہ، تو بھی جدائی نہیں ہوتی ہے۔ وہ زہار کا ایک الگ سے حکم جو ہے اسلام میں آیا، پہلے جاہلیت میں یہ بات تھی، اور وہی حکم اس میں نازل کیا گیا۔ تو اس بیچاری نے شکایت کیا، اس کی شکایت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اسی کو کہا جاتا ہے سبب نزول، اسی کو سبب نزول کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت دیکھیے، اب یہ آیت پڑھیے، اس واقعے کو چھوڑ دیجئے اور اب یہ آیت پڑھیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کی بات جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ صرف اتنا پڑھیے، ترجمہ بھی میں نے آپ کو کر دیا، بالکل پورے الفاظ کے ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا۔ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کون بحث کر رہی ہے، کس کے بارے میں بحث کر رہی ہے، کس چیز کے بارے میں بحث کر رہی ہے، کچھ بھی اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن اس آیت کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑ لیں گے، جو واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ اوس بن صامت نے خولہ بنت ثعلبہ جو ان کی بیوی تھی ان سے یہ کہہ دیا تھا انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اور یہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ایسا کہتے تو دونوں میں جدائی کر دی جاتی تھی، الگ الگ کر دیا جاتا تھا، اور اس سے ہی طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ جو وہ طریقہ تھا جاہلیت کا اس کو سامنے رکھیں، اس کی وجہ سے ان کی بیوی پریشان ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آ کر کے اس نے بحث کیا، کہا کہ یہ آدمی پوری جوانی میرے ساتھ رہا ہے، اب بڑھاپے میں آ کر کے اس نے ایسے کہہ دیا ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ نازل فرمایا۔ تو ہمیں دونوں باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کس نے بحث کیا تھا، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ کس سے بحث کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس کے بارے میں بحث کیا تھا؟ اپنے شوہر اوس بن صامت کے بارے میں بحث کیا تھا۔ تو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل فرمائی گئی۔ تو کبھی بھی قرآن میں سبب نزول کے جاننے سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اہل علم نے شروع سے ہی اسباب نزول، یعنی قرآن کا وہ حصہ جو کسی خاص سبب یا کسی خاص پس منظر یا کسی خاص بیک گراؤنڈ میں نازل ہوا ہے، اس کو الگ سے بیان کیا۔ یعنی کون کون سی آیتیں ہیں جو کسی خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی تھیں یا کسی خاص سوال کے بعد نازل ہوئی تھیں، اس کو الگ سے کتابوں میں بیان کیا ہے، تاکہ اگر کبھی قرآن کی کوئی آیت آپ کو سمجھنے میں پریشانی آ رہی ہے تو اس کتاب کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہ چیز معلوم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن کے نزول کے جو اسباب ہے، میں نے آپ سے کہا کہ پورا قرآن ایسے نہیں نازل ہوا ہے، قرآن کی بعض آیتیں ہی ہیں جو کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، کسی خاص واقعے یا کسی خاص سبب کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہ بعض آیتیں ہیں۔ پورا قرآن ایسے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے لیے آپ سوال کریں کہ یہ کس وقت نازل کیا گیا، اس کا سبب کیا تھا اور کس کے بارے میں، تو یہ ہر آیت کے بارے میں چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض آیتوں کے بارے میں ہے، اور جب ہم جانتے ہیں یہ تو ہم کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے اس کو۔ تو اس کے لیے اہل علم نے
باقاعدہ الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ چیز رہتی ہے، لیکن تفسیر کی کتابوں کے علاوہ الگ سے کتاب لکھی گئی اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں امام بخاری کے شیخ علی بن عبداللہ المدینی انہوں نے کتاب لکھی، یعنی باقاعدہ الگ سے اسی کو بیان کس نے کیا؟ علی بن عبداللہ المدینی، یہ امام بخاری کے بڑے مشہور شیخ ہیں، یہ بڑا قریبی تعلق تھا امام بخاری کا ان کے ساتھ۔ علی بن عبداللہ المدینی انہوں نے کتاب لکھی، یعنی ایسی آیتیں الگ سے جو ہے لکھی جس کا کوئی خاص سبب تھا نزول کا، کسی خاص بیک گراؤنڈ میں وہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کو انہوں نے الگ سے جمع کیا، اس کا نام رکھا اسباب نزول، اور یہ علی بن عبداللہ المدینی ہیں۔ اس کا تذکرہ کتابوں میں تو ملتا ہے لیکن وہ کتاب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کی کوشش تھی۔ اس کے بعد الواحدی، اسی سے مشہور ہیں یہ، الواحدی اتنا ہی کہا جاتا ہے، الواحدی۔ وہ یاد رکھنے کے لیے میں نے وہ الگ سے لکھ دیا ہے الواحدی، ان کا پورا نام بھی لکھ دیتا ہوں ساتھ میں۔ علی بن احمد ان کا یہ نام ہے، 5ویں صدی ہجری کے ہیں یہ، یعنی یہ 3ری صدی ہجری کے امام بخاری کے شیخ ہیں، 200 سال کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد، اور یہ 400 سال کے بعد کی، تو 5ویں صدی ہجری ہم کہتے ہیں، یعنی 5th سینچری آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے یہ عالم ہیں، یہ واحدی، انہوں نے کتاب لکھی، ان کی کتاب کا نام ہے اسباب النزول۔ یہ کتاب موجود ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ موجود ہے، باقاعدہ پرنٹ جو ہے یہ کتاب موجود ہے، ورنہ بعض کتابیں مخطوطے کی شکل میں ہوتی ہیں لیکن پرنٹ نہیں ہوتی ہیں، یہ پرنٹڈ کتاب جو ہے موجود ہے، یہ اتنی موٹی قریب یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اسباب النزول۔ انہوں نے کیا کیا؟ صرف ایسی آیتیں جمع کیا ہے جو آیتیں کسی خاص سبب کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ اسباب النزول۔ یہ بہت مختصر لفظوں میں ایسے ہی کہا جاتا ہے، اسباب النزول للواحدی۔ کیا کہتے ہیں؟ اسباب النزول للواحدی، اسباب النزول للواحدی۔ اس میں کسی بھی آیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کس بیک گراؤنڈ میں آیت نازل ہوئی ہے تو کس کتاب کی طرف جاتے ہیں؟ اسباب النزول، جو امام واحدی کی یہ کتاب ہے، معلوم ہو جاتا ہے وہاں سے، انہوں نے اس میں جمع کر رکھا ہے۔ ویسے حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے، میں نے آپ سے کہا تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، یہ اس میں باقاعدہ حدیث کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو مستقل کتاب باقاعدہ اسی مقصد کے لیے لکھی گئی، اس میں سب سے مشہور کتاب یہی ہے اسباب النزول، یہ امام واحدی کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کے بارے میں ایک بات اور بیان کر دیں آپ کو، اس میں جو روایتیں پیش کرتے ہیں امام واحدی، یہ سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہوتا ہے ہم کو کہ یہ سند کے ساتھ معلوم بھی ہو جائے گا آپ کو کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، تو تحقیق کے ٹائم میں ہم کو آسانی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے اسباب النزول امام واحدی کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعد میں کتاب لکھی اپنے دور میں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 800 سال کے بعد ہے، یعنی 9ویں سینچری آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کہ یہ ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کتاب لکھی۔ اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں امام حافظ ابن حجر کے، ان کی کتاب بھی اس سلسلے میں کافی مشہور ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے
وہ کتاب بھی باقاعدہ مطبوع ہے، یعنی پرنٹڈ کتاب ہے یہ، اور امام سیوطی ان کی کتاب کا نام ہے لباب المنقول فی اسباب النزول۔ لباب المنقول فی اسباب النزول، کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کا اردو میں معنی کریں گے کہ نزول کے اسباب کے بیان میں جو بھی نقل کی گئی چیزیں روایتیں ہیں اس کا خلاصہ، اس کی سمری کہہ لیجئے، اس کا جو ہے نچوڑ یہ پیش کرتے اس میں، تو یہ اس کا معنی ہے اردو میں لباب المنقول فی اسباب النزول۔ ان کی کتاب کا تذکرہ خود امام سیوطی نے کیا ہے، امام سیوطی ان کے شاگرد نے کیا ہے، لیکن وہ کتاب موجود نہیں ہے، پرنٹڈ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ سے کہا کہ جو پرنٹ ہیں کتابیں وہی صرف ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اسباب النزول جو امام واحدی کی ہے اس میں تو باقاعدہ سند کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں، اس کے بعد دوسری کتاب جو امام سیوطی کی ہے یہ لباب المنقول فی اسباب النزول، یہ بھی کتاب موجود ہے اور پرنٹڈ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس بیان کے بعد سبب نزول کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، ویسے ہی اس کی اہمیت کیا ہے وہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے قرآن کی اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات آپ کو کہ اس سلسلے میں اہل علم نے اس کی اہمیت ہی کی وجہ سے مستقل کتابیں لکھی ہیں، تو چند کتابوں کے تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ معاملہ ہے کہ کیا ہر روایت جو اس بارے میں آ جائے کہ یہ آیت فلاں واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے ہم اسے تسلیم کر لیں گے؟ اسباب نزول کے تعلق سے روایتیں بہت ہیں، تو کیا ہر روایت قابل قبول ہے یا ہر روایت قابل قبول نہیں ہے؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی یہ کتابیں جو اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں اس میں بہت ساری آیتوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، تو کیا اس میں ہر روایت ہم قبول کر لیں گے یا ہر روایت قبول نہیں کریں گے؟ سند دیکھیں گے پہلے، اگر سند صحیح ہے تو قبول کر لیں گے، نہیں تو قبول نہیں کریں گے۔ جی جسے انہوں نے کہا اس میں دو باتیں ہیں، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہی ہے، پہلی بات یہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ بعض جو کتابیں یہ موجود ہیں، امام واحدی کی کتاب ہے، ایسے ہی ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، امام ابن کثیر کی تفسیر ہے، تو اس طرح کی کتابوں میں سند کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا اس سے کہ اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو سبب نزول کے بارے میں بھی انہی روایتوں پر اعتماد کیا جائے گا جو روایتیں نمبر ایک ان کی سند صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ضعیف روایتیں بھی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ ضعیف روایتیں اس کے بارے میں نہیں لی جائیں گی، صرف کون سی روایتیں لی جائیں گی؟ صحیح روایتیں۔ اسی لیے تفسیر میں بھی محدثین کا کام نکل آتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جب علوم حدیث لوگ پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ علوم حدیث سب سے افضل علم ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ سارے کے سارے علوم جو اس کے علاوہ ہیں سب اس کے محتاج ہیں۔ تو تفسیر بھی وہی صحیح مانی جاتی ہے جو صحیح سند کے ساتھ آئی ہو۔ صحابہ کرام کے فتاوے اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، یہ بھی اسی وجہ جو فقہ میں آئیں گے تو اس میں وہی قابل قبول ہوتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوگی کہ صحیح سند ہے یا نہیں تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ وہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی صحابی کا بیان ہو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ کسی
صحابی، اس صحابی تک سند صحیح ہو پہلے. دوسرے یہ ہے کہ یہ بیان کیا ہے؟ کسی صحابی کا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کسی تابعی تک بات پہنچ رہی ہے. کسی تابعی نے کہا کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی. ظاہر سی بات ہے اس موقع پر وہ تابعی تو موجود نہیں تھے. جب کوئی صحابی یہ بات کہے کہ فلاں موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ صحابی اس واقعے میں اس موقع پر حاضر تھے، انہوں نے وہ چیز دیکھی ہے، انہوں نے بیان کی ہے، یا خود حاضر نہیں تھے تو کوئی دوسرے صحابی جو حاضر تھے انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے نقل کیا. اس لیے جب یہ بات کوئی صحابی بیان کرتے ہیں تو اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. سبب نزول والی جو بھی سبب نزول کے بارے میں جو بھی باتیں آتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب یہ بات کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ آئے تو اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، اسی کو ہم مانیں گے کہ یہ سبب نزول ہے. اگر صحیح سند کے ساتھ ہی کسی تابعی سے آتا ہے، یہ چیز آتی ہے، تو یہ ویسے ہی ہے جیسے مرسل حدیث ہے. مرسل حدیث سنے ہیں نا اس سے پہلے؟ مرسل حدیث یعنی تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، بیچ میں ضرور کوئی نہ کوئی تو حذف ہو گیا ہوگا. اگر وہ واقعی ہم کو معلوم ہو جائے کہ صحابی ہی ہیں جن کو انہوں نے حذف کر دیا ہے تب بھی ہم قبول کر لیتے، لیکن وہ یقین حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی تابعی کہیں یا تابعی کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی یہ بات کہتا ہے اور یہ بات کسی صحابی کی طرف نسبت کر کے نہیں کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے، تو اس روایت پر وہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. تو سبب نزول کے بارے میں کس پر اعتماد کیا جائے گا؟ ان روایتوں پر جو صحیح سند کے ساتھ کس سے آئی ہیں؟ کسی صحابی سے روایتیں آئی ہیں. اگر صحابی سے نہیں آئی ہیں تو چاہے وہ سند صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد کی سند کا مسئلہ ہے، تابعی کے بعد کی سند کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا. یہ بات ہے، آپ اس کو جو ہے ذہن میں رکھیں. تو سبب نزول کے بارے میں ہر بات جو لوگ نقل کر دیتے ہیں یا تفسیر کی بعض کتابوں میں موجود ہیں، ہم تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ روایت کہاں کی ہے، کس نے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے، ضعیف روایت ہے. جب تک یہ واضح نہ ہو جائے تب تک ہمیں اس پر یقین نہیں ہوتا ہے، تب تک ہم اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تب تک ہم یہ بات نہیں کہیں گے. تو ابھی درس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں وہ کیا ہے؟ پہلی بات سبب نزول کے بارے میں، جس کو اردو والے شان نزول بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ جس میں اس آیت کا نزول ہوا ہے، یہ سبب نزول کا مطلب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہمارے سامنے آئی کہ سبب نزول کے جاننے کی اہمیت ہے آیت کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے بعض ائمہ نے الگ سے اس کے لیے کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے بعض کتابوں کا تذکرہ آیا. اور ایک بات یہ جو آج کے اس درس میں کہ سبب نزول میں ہم انہی روایتوں پر اعتبار کریں گے جو روایتیں ثابت ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی سند صحابی تک بالکل صحیح ہونی چاہیے اور صحابی کا یہ بیان ہونا چاہیے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر صحابی سے نیچے کوئی بیان کرتا ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوتی. وہ جو ہے اگرچہ کی سبب بیان کیا گیا ہے لیکن وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا. یہ پوری جو ہے آپ کے سامنے اب تک جو بحث آئی اس کا جو ہے خلاصہ ہے سبب نزول کے بارے میں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے سبب نزول کے تعلق سے آئندہ ہفتے چند باتیں اور آئیں گی سبب نزول کے بارے میں. اور وہ مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کبھی ایک ہی آیت کے بارے میں کئی روایتیں آ جاتی ہیں. کوئی ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، دوسرے صحابی کہتے ہیں اس کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اور کیا صحیح بات ہے، انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آئندہ درس میں آئے گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں.